الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ لگ بھگ 2.5 ماہ کے وقفے کے بعد ہم اللہ کے نام سے دوبارہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے سلسلہ وار درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ منتخب نصاب کتابی صورت میں بھی مطبوعہ موجود ہے، لیکن اس کی ترتیب سے یہاں تھوڑا سا فرق واقع کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کتاب میں اس کے اس منتخب نصاب کے چوتھے حصے میں پہلا درس تو سورہ حج کی آخری رکوع پر مشتمل ہے، وہ اس وقفے سے قبل الحمدللہ کہ ہمارے اجتماعات میں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرا درس چوتھے حصے کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام بھی اس درس میں شامل ہے۔ میں اس درس کو مؤخر کر رہا ہوں اور اس سے پہلے یہ سورۃ الصف کا مطالعہ شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم سورہ توبہ کی اس آیہ مبارکہ اور اس حدیث نبوی کا مطالعہ کریں گے۔ حسب معمول اور حسن اتفاق سے اس درس کے شروع میں بھی 4 تمہیدی امور ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین چل رہا ہے اور اس میں جو ترتیب ہے، اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کس مقام پر ہیں۔ یاد ہوگا کئی بار یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ منتخب نصاب 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکز و محور بھی کہہ لیں اور مبنا و مدار بھی کہہ لیں، وہ سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر اس کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی کی 4 شرائط کا بیان ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ تو اس کے 4 حصے تو ان 4 شرائط کی کسی قدر تفصیل پر مشتمل ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے علاوہ 3 اور جامع اسباق ہیں، اور پھر آخری اور چھٹا حصہ پھر ایک نہایت جامع سورت پر مشتمل ہے، سورہ حدید۔ ہم اس منتخب نصاب کے 3 حصے مکمل کر چکے ہیں، یعنی پہلا حصہ جو جامع اسباق پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ جو ایمان کے مباحث اور اس کی تفاصیل پر مشتمل تھا، تیسرا حصہ جو عمل صالح کی تفاصیل پر مشتمل تھا۔ اب یہ چوتھا حصہ ہے کہ جو در حقیقت سورۃ العصر میں جو تیسری شرط نجات بیان ہوئی ہے، تواصی بالحق، اس کے ضمن میں کچھ مزید مباحث پر مشتمل ہے۔ یہ مزید کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے، ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تواصی بالحق کے ضمن میں 2 باتیں نوٹ کر لیجئے کہ وصیت سے جب باب تفاعل تواصی بنتا ہے تو اولاً تو وصیت میں بھی تاکید کا مفہوم موجود ہے۔ وصیت جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو کوئی نصیحت یا کوئی کلمہ خیر یا کوئی ہدایت جو تاکید کے ساتھ کی جائے، اور عام طور پر اردو میں تو یہ لفظ مستعمل ہے صرف انتقال کے وقت جو وصیت کی جاتی ہے اس کے لیے،
پھر اس سے جب باب تفاعل میں یہ مادہ آتا ہے تواسی، تو اس میں دو اضافی مفہوم پیدا ہوئے، ایک مشارکت، مل جل کر یہ کام کرنا، گویا کہ یہ کام ایک اجتماعیت کا متقاضی ہے، اور دوسرے اس میں مبالغے کا اور تاکید کا مزید رنگ پیدا ہوتا ہے۔ تواصی بالحق جو سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی کی شرائط میں سے تیسری شرط کے طور پر بیان ہوئی ہے، میں نے اس لیے لفظ مزید استعمال کیا تھا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں بھی اس کی کچھ اور متبادل اصطلاحات وارد ہو چکی ہیں۔ چنانچہ تیسرے درس میں جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے، ایک نہایت جامع اصطلاح آ چکی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا، معروف چیز کا حکم دینا، مشورہ دینا، اور بدی، برائی، منکر اس سے روکنا۔ یہ گویا کہ تواصی بالحق ہی کے لیے ایک متبادل اصطلاح ہے۔ اسی طرح اسی حصہ اول کے چوتھے درس میں ایک اور جامع اصطلاح وارد ہو چکی ہے، دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اس کائنات کا سب سے بڑا حق خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانا یہ گویا کہ تواصی بالحق کی بلند ترین شکل ہے۔ اسی کے ضمن میں پھر سورہ حج کے آخری رکوع میں ایک اصطلاح وارد ہو چکی ہے، شہادت علی الناس۔ رسالت کا مقصد، رسول کیوں بھیجے جاتے رہے؟ تاکہ وہ گواہی دیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے دین کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغامات آئے ہیں ان کا عملی نمونہ بھی پیش کریں، زبان سے بھی اس کی گواہی دیں۔ اور یہی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد یہ فرض منصبی ہے جو اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہی دینا لوگوں پر۔ اور اس کے ضمن میں جو محنت، جو جد و جہد، جو ایثار، جو قربانی، جو مشقت انسان اٹھائے گا، اس کا جامع عنوان آ چکا ہے جہاد۔ چنانچہ سورہ حج کے آخری رکوع میں اصطلاح آ چکی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اور اب اصل میں یہی اصطلاح جو سورہ حجرات میں بھی آ چکی تھی کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ایمان کے لوازم میں سے ہے، ایمان کا رکن لازم ہے۔ ایمان حقیقی کی تعریف آ چکی ہے آیت نمبر 14 میں سورۃ حجرات کے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ حقیقتاً مومن اور سچے مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائیں اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً مومن ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ گویا کہ ساری بحث تواصی بالحق کی اب ہمارے اس منتخب نصاب میں آ کر مرکوز ہو گئی ہے ایک اصطلاح پر، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اگرچہ جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کے مراتب کیا ہیں، مدارج کیا ہیں، اس پر ایک مفصل گفتگو اس وقفے سے قبل ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ جیسا کہ آپ نے شاید اگر وہ اشتہار آپ کی نظر سے گزرا ہو جو کل تقسیم کیا گیا ہے اس علاقے میں، تو واقعہ یہ ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین صورت یہ سورۃ الصف ہے کہ جس کا اب ہم مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوسرا تمہیدی معاملہ یہ ہے کہ مصحف میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اس کے اعتبار سے بھی کچھ اپنے ذہن میں بعض باتوں کو تازہ کر لینا چاہیے۔ یاد ہوگا اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، قرآن حکیم میں 7 منزلیں جو معروف ہیں، اور اسی طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ، اگرچہ کہیں کہیں ان میں توافق بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ دونوں سلسلے یہ علیحدہ علیحدہ چلتے ہیں۔ چنانچہ جو آخری منزل کہلاتی ہے قرآن حکیم کی، جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، یہ آخری منزل سورہ قاف سے اور اختتام مصحف تک، اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے 2 گروپ ہیں، 6واں گروپ اور 7واں گروپ۔
یہ جو چھٹا گروپ ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، یہ ان ساتوں گروپوں میں ایک بڑی امتیازی شان کا حامل ہے۔ چنانچہ اس کی جو مکی صورتیں ہیں وہ جو ظاہری پہلو ہے قرآن مجید کا، ظاہری حسن، اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے اندر ایک ملکوتی غنا، اس میں صوتی ہم آہنگی، اس اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے۔ 7 صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، انہی میں ایک سورہ مبارکہ سورۃ الرحمن بھی ہے، جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن حکیم کی دلہن ہے۔ چنانچہ سورہ قاف، پھر سورہ زاریات، پھر سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ادبیت کا، فصاحت کا، بلاغت کا، عذوبت کا، مٹھاس، پھر صوتی آہنگ، اس کے اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے۔ جو اس کی مدنی صورتیں ہیں، 10 صورتیں ہیں، یہ بھی بہت سے اعتبارات سے بہت منفرد اہمیت کا حامل حصہ ہے پورے قرآن مجید میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا اس سے بڑا کوئی گلدستہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے تو جو پہلا گروپ ہے مدنی صورتوں کا، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ سب سے بڑا حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 6.25 پاروں پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تعداد کے اعتبار سے تو صورتیں 4 ہی بنتی ہیں، جبکہ یہاں 10 صورتیں ہیں سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک۔ جو ان میں جو مخصوص جو اس کا قدر مشترک ہے ان صورتوں کی، وہ یہ ہے کہ اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ۔ ان صورتوں میں کفار سے خطاب براہ راست نہیں ہے، کفار مشرکین سے تو سرے سے خطاب نہیں، ان کا سرے سے تذکرہ بھی نہیں، البتہ اہل کتاب سے بھی کوئی خطاب نہیں ہے، کہیں کہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ تذکرہ بھی بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں تم سے پہلے آج جس مقام پر تم فائز ہو گئے ہو، تمہیں امت مسلمہ کی حیثیت حاصل ہوئی ہے، تم اس زمین پر اللہ کے نمائندے ہو، اس کے دین کے علمبردار ہو، اس کی کتاب اور شریعت کے حامل اور امین ہو، تم سے پہلے یہی مقام ایک اور امت کو حاصل رہا ہے، وہ سابقہ امت ہے امت مسلمہ بنی اسرائیل۔ انہوں نے جب اپنے فرض منصبی میں کوتاہی برتی، جو مشن ان کے حوالے کیا گیا تھا اس سے بے وفائی کی، تو جو ان کا حشر ہوا ہے، انہیں جو سزائیں ملی ہیں، گویا کہ اب وہ ایک نشان عبرت کے طور پر تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو ان صورتوں میں ان کا حوالہ ہے، ان کا تذکرہ ہے بطور نشان عبرت، ان سے خطاب نہیں، خطاب تمام تر مسلمانوں سے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ صورتیں سوائے ایک استثناء کے باقی سب کی سب زمانہ نزول کے اعتبار سے جو مدنی دور ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھی نصف آخر سے متعلق ہے۔ سن 5 ہجری کے بعد سے جو زمانہ ہے حضور کے انتقال تک، یہ زمانہ نزول ہے ان صورتوں کا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت مسلمان ایک امت کی حیثیت سے نمایاں طور پر سامنے آ چکے تھے۔ پھر امت مسلمہ میں بھی یہاں جو اصل روئے سخن ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کی جانب سے کچھ کمزوری کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ اگرچہ جو سابقون الاولون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، ان میں کسی ضعف کے آثار نہیں پیدا ہوئے، اس کا کوئی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے جذبہ ایمان میں اور جوش جہاد میں کوئی کمی آئی ہو، لیکن چونکہ مدنی دور میں کثیر تعداد میں اب نئے لوگ شامل ہو رہے تھے، یہ جو نو وارث تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقام و مرتبہ بالعموم نہیں تھا کہ جو سابقون الاولون کا تھا۔ جو لوگ مکے میں ایمان لائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کلمہ شہادت زبان پر لاتے ہی اس وقت تھے جبکہ یقین اس درجے راسخ ہو چکا ہوتا تھا قلوب میں کہ انسان ہر مصیبت جھیلنے کے لیے اس کے لیے تیار ہو، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے کہ صاف نظر آتا تھا کہ جیسے ہی کلمہ شہادت ادا کریں گے مار پڑنی شروع ہو جائے گی، مصائب کا آغاز ہو جائے گا، اس لیے کہ مکہ شہر اور جو رؤسائے قریش تھے وہ جانی دشمن تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
لہذا وہاں تو وہی لوگ یہ جرأت کرتے تھے اور جسارت کرتے تھے جن کے دلوں میں یقین آخری درجے میں پیدا ہو چکا ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بہرحال وہ صورت بدل گئی۔ اب ایمان لانے کے نتیجے میں فوری طور پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش نہیں تھی۔ وہ آزمائش تو اسی وقت آتی تھی جب جہاد اور قتال کا حکم ہوتا تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اور اس میں بھی چونکہ عام طور پر غزوہ تبوک تک سن 9 ہجری تک صرف ترغیب و تشویق کا معاملہ رہا ہے، نفیر عام نہیں تھی کہ ہر مسلمان کے لیے اس میں شرکت لازم کر دی گئی، لہذا کوئی ایسی بڑی آزمائش جو ہے فوری طور پر مسلمانوں کو پیش نہیں آتی تھی۔ لہذا اب جو آمد شروع ہوئی ہے اور مسلمان جو اسلام لانا شروع کیا لوگوں نے، تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کا رنگ وہ نہیں تھا کہ جو ان لوگوں کا تھا جو مکے میں ایمان لا رہے تھے۔ اس اعتبار سے اگر جائزہ لیں گے تو جو اوسط کا حساب ہے، اوسط کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ جذبہ، وہ جوش و خروش، وہ جذبات ایمانی اور وہ جوش جہاد جو ہے بالعموم موجود نہیں تھا کہ جو ابتدا میں تھا۔ بس اس کو سامنے رکھ کر ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کچھ ملامت کا انداز، کچھ زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں آ جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ یہ تمہارا طرز عمل کے زبان سے دعوے ایمان کے اور محبت رسول کے اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کے، لیکن عمل میں اس کے برعکس صورت جو ہے یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی اور شدید بیزاری پیدا کرنے والی، یعنی بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ جو تمہارا قول اور عمل کا تضاد ہے، قول و فعل کا تضاد ہے، بجائے اس کے کہ یہ کریڈیٹیبل ہو، اس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور سرخروئی حاصل ہو، الٹا حساب ہو سکتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یہ جو انداز ہے لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ آپ ان صورتوں میں دیکھیں گے بار بار آیا ہے۔ چنانچہ پہلی سورہ مبارکہ جو ہے سورہ حدید، اس میں بھی وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ پر ایمان اور یقین پختہ نہیں رکھتے، کیوں اپنا پورا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک نہیں کرتے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ اس وجہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو زجر کا، توبیخ کا، ڈانٹ کا، ڈپٹ کا، جھنجھوڑنے کا انداز ہے وہ ان صورتوں میں قدر مشترک ہے۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ہم لوگوں کے لیے تو گویا کہ یہ حصہ قرآن مجید کا نہایت اہم ہے، اس لیے کہ وہ کیفیات جن کا ابھی یوں سمجھیے کہ سرے سے کوئی ابھی صرف ظہور ہی شروع ہوا تھا، وہ اضمحلال یا جوش جہاد میں اور جذبہ ایمان میں کوئی کمی، یہ تو گویا کہ ابھی تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ تو دور جو ہے وہ تو بہترین دور ہے ہماری تاریخ کا، امت مسلمہ کی تاریخ کا بہترین دور ہے، لیکن یہ کہ اس کو جو ایک موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں، آج جبکہ ہمارے ہاں وہ ایمان حقیقی تو تقریباً علقہ کے درجے میں ہے، اگر کسی کو کچھ توفیق نصیب بھی ہوتی ہے تو بس یہ کہ کچھ تھوڑی سی ہمت کرنے کے بعد انسان جلد تھک جاتا ہے، تو گویا کہ ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اہم حصہ قرآن مجید کا یہی ہے، اور اس اعتبار سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس حصے میں سے بہت سے اسباق جو ہے وہ اس حصے کی صورتوں پر مشتمل ہے۔ پھر یہ کہ اس حصے میں ایک اور خاص بات ہوئی ہے، دین کے فلسفے اور حکمت کے جو اہم مسائل ہیں جن پر بڑی تفصیلی مباحث جو ہیں، تفصیلی مباحث آئے ہیں جن پر طویل مکی صورتوں میں اور طویل مدنی صورتوں میں، مثلا یہ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے لوازم کیا ہے، ایمان کے ثمرات کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مکی صورتوں کا مضمون ہے، اس لیے کہ مکی صورتوں میں تو سارا زور ہی دعوت ایمان پر ہے، لیکن یہ کہ یہ مکی صورتوں میں یہ مضامین جو بہت پھیلے ہوئے ہیں، بہت مفصل ہیں، پھر یہ کہ منتشر بھی ہیں، مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ ایک سورہ ہے سورہ تغابن، کل 18 آیات پر مشتمل، کہ جس میں ان تمام مباحث کا ایک جامع خلاصہ آ گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں شامل ہے، اس کا درس ہو چکا ہے۔ کل 18 آیات، جس میں سے پہلے رکوع میں کہ جو 10 آیات پر مشتمل ہے، ایمان کی حقیقت اور ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل، ایمان کی پرزور دعوت۔ پھر یہ کہ دوسرے رکوع میں کہ جو 8 آیات پر مشتمل ہے، ثمرات ایمانی،
ایمان کے لوازم کیا ہیں، ایمان کے نتیجے میں تمہارے طرز فکر میں کیا انقلاب آ جانا چاہیے، تمہارے عمل میں کیا تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، اس موضوع پر جامع ترین سورت سورہ تغابن ہے، جو اس گلدستے کی ایک سورہ مبارکہ ہے۔ ایمان کے برعکس کیفیت ہے نفاق۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ نفاق کی یہ بیماری اصلاً پیدا ہوئی ہے مدنی دور میں آ کر، اگرچہ اس کا سراغ جو ہے وہ ہمیں مکی صورتوں میں بھی ملتا ہے ایک خاص اعتبار سے، وہ ابھی آئے گا ہمارا جو اگلا حصہ ہے، 5واں حصہ ہے، اس میں تفصیل سے اس پر بحث ہوگی۔ لیکن اصل میں یہ مرض جو ہے پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے مدنی دور میں، تو مدنی صورتوں میں سورہ توبہ میں، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں بڑے مفصل مباحث ہیں، لیکن اس مجموعے میں کل 11 آیات پر مشتمل ایک سورۃ المنافقون ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اس مرض کی بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے مدارج کیا ہیں، اس کے عواقب کیا ہیں، پھر یہ کہ اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے، اگر کہیں چھوت لگ جائے تو اس کا علاج کیسے ہو، گویا کہ ان تمام مضامین پر مشتمل کل 11 آیات پر مشتمل ہے سورۃ المنافقون کے، جو اس مجموعے میں شامل ہے۔ اسی طرح بہت اہم مضمون یہ ہے حضور کا مقصد بعثت کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا ہے۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ در حقیقت ان دو موضوعات پر نہایت جامع صورت ہے۔ یہ جو مجموعہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 10 صورتوں پر مشتمل ہے، ان میں سے 5 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے، سبح للہ یا یسبح للہ، ان کا ایک مجموعی نام ہے المسبحات، اور ان کی ایک امتیازی شان ہے، ان 10 صورتوں میں بھی ایک نسبتاً امتیازی شان ہے۔ 5 صورتیں غیر مسبحات ہیں جن کا آغاز ہو جاتا ہے بغیر کسی تمہید کے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یا یہ کہ آخر میں جو سورۃ الطلاق اور سورۃ تحریم ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، تو 5 صورتیں اس نوعیت کی ہیں بلا تمہید کے، بغیر کسی تسبیح کے تذکرے کے شروع ہو جاتی ہیں۔ 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں یا تو فعل ماضی کی صورت میں سبح للہ ہے، یا فعل مضارع کی شکل میں یسبح للہ۔ 3 جوڑے تو اس میں ایسے ہیں کہ جن میں ایک صورت مسبحات میں سے ہے اور ایک صورت غیر مسبحات میں سے، سورہ حدید کے ساتھ سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر کے ساتھ سورۃ الممتحنہ، اسی طریقے سے پھر سورہ منافقون ہے جو کہ سورہ تغابن کے ساتھ ہے، سورہ تغابن مسبحات میں سے ہے، سورہ منافقون یہ جو ہے غیر مسبحات میں سے ہے۔ ایک جوڑا کلیتاً غیر مسبحات پر ہے، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم، لیکن یہ جو جوڑا ہے کہ جو دونوں مسبحات پر مشتمل ہے، سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ، یہ اس پورے مجموعے میں اس اعتبار سے ایک امتیازی شان کا حامل جوڑا ہے کہ ایک تو یہ کہ دونوں کا آغاز تسبیح رب سے ہو رہا ہے، دوسرے یہ کہ دونوں بالکل عین وسط میں، یہ جو سلسلہ ہے 10 صورتوں کا، اس کے عین درمیان میں 5ویں صورت، 6ٹھی صورت، 5ویں صورت جو ہے یہ سورۃ الصف ہے، اور 6ٹھی صورت سورہ جمعہ ہے، اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے مابین نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے، معنوی اعتبار سے بہت نمایاں ہے۔ لہذا تیسری بات جو ہے میں اس کے ضمن میں عرض کروں گا، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے اس مجموعے میں سے سورہ تغابن دوسرے حصے میں آ چکی ہے، سورہ تحریم تیسرے حصے میں آ چکی ہے، اور اب اس چوتھے حصے میں 3 صورتیں تسلسل کے ساتھ آئیں گی۔ سورہ صف کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے، پھر سورہ جمعہ کا مطالعہ کرنا ہے، پھر سورۃ المنافقون کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر جو آخری حصہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 6ٹھا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا، وہ کل کا کل سورۃ الحدید پر مشتمل ہے۔ اب آئیے تیسری بات، سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ کے مضامین میں جو نسبت زوجیت ہے اس کو سمجھیے، اور خاص طور پر معنوی جو نسبت ہے، ایک نسبت تو بڑی ظاہر ہے، نسبت زوجیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی مقصد کی تکمیل کرے، 2 چیزیں کہ جو ایک مقصد کی تکمیل میں ایک دوسرے کی معاون ہو، ان میں مشابہت بھی ہوگی اور کسی اعتبار سے فرق بھی ہوگا۔ اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الصف شروع ہو رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ الجمعہ شروع ہوگی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، گویا کہ زمان کا احاطہ ہو گیا، فعل ماضی فعل مضارع دونوں جمع ہو گئے،
تو گویا کہ کل زمان جو ہے اس کا احاطہ ہو گیا ہے کہ تسبیح باری تعالیٰ اس کائنات کی ہر شے ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، ہر آن کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ تکمیل ہو گئی زمان کی فعل ماضی اور فعل مضارع کے جمع ہونے سے، لیکن اصل شے جو ہے اس میں وہ معنوی ہے، اور اس کی حقیقت میں چاہتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کا جو عظیم کارنامہ ہے آپ کی حیات طیبہ کا، اس کو سمجھنے کے لیے دو پہلو نہایت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور کا اصل مقصد بعثت کیا تھا، حضور کس لیے بھیجے گئے، اس انگریزی میں کہا جاتا ہے پرپز آف دی ایڈونٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت محمدی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو مرکزی آیت ہے جس کی حیثیت کے اس سورت میں عمود کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو معین کرنے والی آیت مبارکہ ہے۔ اس پر گفتگو تفصیل سے ہوگی۔ میری ایک مختصر سی جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں اس آیہ مبارکہ پر ایک مفصل تحریر میری موجود ہے۔ ہر اعتبار سے میں نے احاطہ کر کے اس کے اندر جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں، جو مختلف تفسیری احتمالات ہو سکتے ہیں، ان سب کو جمع کر کے بات واضح کی ہے کہ اس کا مفہوم بالکل اپنی جگہ مبرہن ہے، واضح ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے خام خواہ کو اپنے ذہن کی کجی کی وجہ سے انحراف کرنا چاہے، ورنہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی جو شان ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ، اس باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، وہ بات جو ہے اس آیہ مبارکہ میں بھی بتمام و کمال موجود ہے۔ تو مقصد بعثت محمدی معین ہوا ہے اس آیت مبارکہ۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اہل ایمان کو دعوت جہاد، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ گویا کہ دعوت جہاد اور نہایت پرزور انداز میں یہ بھی کہ اگر تم یہ کرو گے تو کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، اور اگر اس سے پیٹھ موڑ لو گے تو پھر کیا کیا وعیدیں ہیں۔ ترغیب و ترہیب کے تمام اسلوب اس سورہ مبارکہ میں جمع ہو گئے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے تو انسان ایسے مردان کار درکار ہے کہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے۔ پھر اس جہاد کے ضمن میں بھی جو اس کی آخری چوٹی ہو سکتی ہے اور وہ ہے قتال، اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی آ گئی کہ جان لو، اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں اس طرح صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ گویا کہ مضمون ہے، خلاصہ ہے سورۃ الصف کا۔ لیکن یہ کہ اس جہاد و قتال کے لیے انسان کیسے حاصل کیے جائیں، کیسے فراہم کیے جائیں، ظاہر بات ہے کہ انسانی قوت ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں، اور انسانی محنت ہی ہے جس کے نتیجے میں یہ انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو فراہم کرنا، پھر ان کی تربیت، یہ کس نہج سے ہو، یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے کہ جو سورۃ الجمعہ کا ہے، اس کی جو آیت ہے مرکزی جو اس کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ذرا نوٹ کیجئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ہے وہ آیت کے جو عمود ہے سورہ صف کا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ ہے الفاظ ہیں اس آیت مبارکہ کے آغاز میں کہ جو عمود ہے سورۃ الجمعہ کا۔ گویا کہ دونوں صورتوں میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دو پہلو ہیں کہ جو زیر بحث آئے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں مل کر، اور خاص طور پر اس مجموعے کے بالکل وسط میں قلب میں آ کر، در حقیقت نہایت اہمیت کی حامل صورتوں کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ پوری گہرائی کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہیدی مضامین میں اب آخری مضمون جو ہے وہ سورۃ الصف کے مضامین کا ایک تجزیہ ہے۔ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو منتخب نصاب کتابی شکل میں شائع شدہ ہے، الحمدللہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب سے کم 15 برس قبل میں نے وہ تحریر لکھی تھی، آج اسے پڑھ کر بہت اطمینان ہوا کہ بحمد اللہ اس کا
کما حقہ بیان وہاں ہو چکا ہے. میں اس وقت صرف اشارے کروں گا اس لیے کہ اس درس کے ضمن میں بھی یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں. ابھی جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس کا ایک عمود ہے. یہ اصطلاحات ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے جو نئے شامل ہو رہے ہوں ہمارے حلقہ درس میں ان کے سامنے واضح نہ ہو. عمود یا مرکزی مضمون ہر صورت کا بعض جگہوں پر تو وہ لفظاً معین ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ کا عمود جو ہے اس کی آیت نمبر 9 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہر صورت جو ہے اپنی جگہ پر معنوی اعتبار سے ایک مربوط عبارت ہے، بلکہ صورت کا لفظ بنا ہے. یہ سور کہتے ہیں عربی زبان میں فصیل کو. پچھلے زمانے میں شہروں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ہر شہر کے گردا گرد ایک فصیل ہوتی تھی، اور پھر اس کے اندر جو ہے شہر کا نقشہ ہے، بازار ہیں اور جو بھی جگہیں ہیں مختلف اور رہنے کے علاقے ہیں. تو گویا کہ ہر صورت جو ہے قرآن مجید کی وہ ایک شہر معنی ہے، علم اور حکمت کا ایک شہر ہے، اس کے گرد ایک فصیل ہے. اور ہر صورت میں جو آیات ہیں وہ باہم مربوط ہیں، بالکل ایسے کہ جیسے ایک ہار ہو، ایک ڈوری ہوتی ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، تو کوئی مرکزی مضمون ہے کہ جس کی ڈوری میں پروئی ہوئی ہوتی ہے تمام آیات. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ان آیات کا باہمی ربط انسان سمجھ لے اور پھر ان میں سے ہر آیت کا جو ربط ہے اس مرکزی مضمون کے ساتھ اگر انسان اس پر غور کرے تو بہت سے نئے مضامین جو ہے اور بہت سی حکمتیں جو ہے کلام الہی کی وہ منکشف ہوتی ہیں اور وہ سامنے آتی ہیں. میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں کہ ہر موتی اپنی جگہ پر نہایت حسین ہے، نہایت قیمتی ہے، نہایت اعلیٰ ہے، خوش منظر ہے، لیکن جب آپ ایک ترتیب کے ساتھ انہیں کسی ڈوری میں پرو دیتے ہیں تو اس کا حسن دوبارہ ہوتا ہے. وہ باہمی ربط اور توازن کے حوالے سے ان میں ایک نیا حسن جو ہے نمایاں ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہر آیت اپنی جگہ پر معنی اور حکمت کا ایک موتی ہے، بہت قیمتی موتی. لیکن جب یہ پرو دی جاتی ہیں آیات ایک ڈوری میں، ایک عمود، ایک مرکزی مضمون کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہیں تو ان کے اس باہمی ربط اور تعلق سے ان میں ایک حسن معنی جو ہے بالکل ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. یہ مختلف صورتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے بنیادی اصول ہے. تو اس سورہ مبارکہ کا عمود آیت نمبر 9 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کل آیات 14 ہیں. بقیہ 13 آیات میں سے 4 آیات کے 3 مجموعے ہیں اور ایک آخری آیت ہے اور وہ طویل بھی ہے. پہلی 4 آیات کا حجم آج میں نے دیکھا اپنے مصحف میں، پہلی 4 آیات جتنی سطروں میں آئی ہیں اتنی ہی سطروں میں آخری ایک آیت آئی. اب ان کے مختلف حصوں میں جو ترتیب ہے اس کو سمجھ لیجئے. جو عمود والی آیت ہے اس میں حضور کا مقصد بعثت معین کر دیا گیا، غلبہ دین کو غالب کرنا تمام ادیان پر یا کل کے کل دین پر، یہ ہے مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. اس کے بعد کی 4 آیات میں نہایت زوردار دعوت ہے جہاد کی، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا اگر آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اللہ کے وعدے کیا ہیں ان کی تفصیل ہے، نہیں کرتے ہیں تو ایک ہی جملے کے اندر اشارہ کر دیا گیا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو جہنم کی آگ سے نجات پانے کی امید موہوم ہے. اس لیے کہ یہ تو شرط لازم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں عذاب الہی سے، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا تو اس کے لیے لازم ہے ایمان اور جہاد. ان 4 آیات میں اس کی تفصیل آ گئی. اب آئیے پہلی 4 آیات جو اس سورہ مبارکہ کے لیے ایک اعتبار سے تمہید کی حیثیت رکھتی ہیں، انہی میں وہ آیت بھی ہے لما تقولون ما لا تفعلون. یہ گویا کہ زجر اور توبیخ اور ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز ہے. اگر تم دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں اور محض نماز روزہ اور صرف عبادات میں محو رہنا چاہتے ہو اور اسی حد تک تم نے دین کے تقاضوں کو سمجھا ہے تو جان لو کہ اس کائنات کا تو ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے. اللہ کو تمہاری تسبیح و تحمید کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کچھ اور درکار ہے تم سے. یہ تفصیل سے بعد میں ہم پڑھیں گے. اسی میں 4تھی آیت یہ آئی ہے کہ اللہ کو تم سے جو درکار ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. علامہ اقبال کے وہ 2 اشعار جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 آیات کا جو اصل مضمون ہے اس کی بہترین تعبیر کرتے ہیں. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی
ز خاکی بیش ازاں خواہی، چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 آیات کا جو تمہیدی آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، اور آج انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے، تو اس کا بہترین تعبیر یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ جب اللہ نے ان کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے یہی عرض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اور صرف فرشتوں پر کیا منحصر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگا ہوا ہے۔ تو کوئی ایسی کمی تسبیح و تحمید کی نہیں تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک اور مخلوق کی ضرورت ہوتی۔ یہ جو خاکی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو اس سے کچھ اور مطلوب ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بیش ازاں خواہی۔ یہ جو نوری مخلوق ہے ملائکہ، ان سے تو اللہ تسبیح اور سجود اور رکوع اور جو بھی تسبیح و تحمید ہے بس اسی کا تقاضا ہے، بندگی ہے، بندگی وہ کر رہے ہیں۔ اور لیکن اس خاکی مخلوق سے کچھ اور درکار ہے۔ کیا درکار ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، اپنا خون دے کر، اپنی جانیں دے کر ہماری گواہی دو، ہماری صداقت دے، تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، محمد کی صداقت کی گواہی دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے، چاہے اس میں انسان کو اپنی جان دینی پڑے۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام کہ جس کے لیے یہ جو انسان ہے، خاکی مخلوق ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقام کے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ دوسرے حصے میں جو پھر 4 آیات پر مشتمل ہے، سابقہ امت مسلمہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نشان عبرت کے طور پر موجود ہے، اس کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے اور نہایت خوبصورت مقام ہے یہ۔ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ شروع ہوتی حضرت موسیٰ سے، اور پھر آخری رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل رہا ہے اس کا تذکرہ کر دیا گیا، اور یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو، تم بھی اگر پہلوتی ہی کرو گے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے، اگر تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے انتقاضوں کو پورا کرنے میں کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا، تمہارے بھی قول و عمل میں تضاد ہوا جیسے کہ تضاد رہا ہے بنی اسرائیل کا اور یہود کا، تو پھر جو سزا اللہ نے ان کو دی تھی اس سزا کے لیے تم بھی تیار رہو۔ یہ تو ضرور ہوا ہے کہ بہرحال چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم۔ یہ امت تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اس امت کے اندر قومیں بدلتی رہیں گی، جیسے کہ بالکل شروع میں فرما دیا گیا تھا، آغاز ہی میں۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ آج تمہیں یہ مقام حاصل ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اس وقت مخاطب جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس وقت تک پہنچی تھی اور امت کی جو عظیم اکثریت تھی وہ صرف عربوں پر مشتمل تھی، امیین پر مشتمل تھی۔ آج تمہیں جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، تم نے اگر اس مشن کو پیٹھ دکھائی، تمہیں ہم ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ چند 100 سالوں کے بعد وہ صورتحال واقعتاً پیش آ گئی، عربوں کو معزول کیا گیا، ترکوں کے حوالے اس امت کی قیادت کر دی گئی، بلکہ ترکوں سے پٹوایا گیا پہلے، وہی جو تاتاری فتنہ ہے، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں اس فتنے کے اندر، اور پھر انہی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا۔ اور اب بھی جیسا کہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، کوئی عجب نہیں ہے کہ اس وقت پھر ایک مرحلہ جو ہے اس امت کی تاریخ میں بڑا ہی ایک نازک موڑ ہے جس تک کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ جتنی مسلمان قومیں اس وقت ہیں دنیا میں، ایک امت مسلمہ کا تو وجود ہے ہی نہیں، وہ تو صرف ایک نظری سی حقیقت ہے، فی الواقع تو ایک امت مسلمہ آج دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بڑی پیاری بات اپنے لیکچرز میں کہی تھی، حالانکہ وحدت ملی کے بہت بڑے علمبردار، بہت بڑے خودی خواں علامہ اقبال ہیں، لیکن یہ کہ جو عملی صورت ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اپنے خطبات میں کہ ایک امت مسلمہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جو بھی اس وقت بالواقع پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ متعدد مسلمان اقوام ہیں۔ آج ہم گنتی کرتے ہیں 50 مسلمان ملک ہیں یا 55 مسلمان ملک ہیں، اور یہ جو ابھی ترکستان کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو ان سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بعض سادہ لوگ مسلمان اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ پہلے اتنے مسلمان ملک تھے، اب اتنے مسلمان ملک ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ امت مسلمہ نہیں ہے، یہ مسلمان اقوام ہے، مسلمان ممالک ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ ان تمام مسلمان امتوں اور یا مسلمان قوموں کو رد کر کے، ریجیکٹ کر کے
کسی بالکل نئی قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا یہ جھنڈا تھما دے، یہ عین ممکن ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہو سکتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے۔ بہرحال دوسرے حصے میں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار کا تذکرہ ہے۔ پہلا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے ساتھ ان کا کیا طرز عمل رہا، پھر آخری جب رسول آئے ان کی طرف رسول الی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا، اور اب ان کا کیا معاملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ 4 آیتوں کے 3 مجموعے، درمیان میں وہ جو عمود ہے مرکزی مضمون کی حامل آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ آیت تو وہ ایک ہے لیکن حجم میں وہ پہلی 4 آیات کے بالکل برابر ہے۔ اس آیت میں بڑی عظیم آیات میں سے قرآن حکیم کی ایک مضمون تو یہ آیا کہ اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ یا کوئی قوم یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت اس کام کے لیے کمر کس لیتی کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ انہیں اپنے مددگار قرار دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی اور بلند تر مرتبہ اور مقام کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ خالق اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اگر تم اس فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لیتے ہو تو گویا کہ تم ہمارے مددگار ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدر افزائی اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے کہ خالق ہم میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دے، انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دے۔ روحانی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور مراتب عالیہ کا ذہنوں میں نقشہ موجود ہو، لیکن ادنو قرآن میرے نزدیک اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار قرار پائیں اس کے بندے۔ اور دوسری جو اہم ترین بات اس آیت مبارکہ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے کوئی اجتماعیت درکار ہے۔ اس اجتماعیت کی نوعیت کیا ہوگی، یہ کیسے وجود میں آئے گی؟ ایک داعی اور اس داعی کی دعوت پر لبیک کہنے والے اس کے اعوان و انصار، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ یہ بڑی عجیب ہے یہ کیفیت یہاں پر کہ نصرت کی 2 نسبتیں معین کی گئی، کونوا انصار اللہ۔ اصل تو نصرت اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے ایثار، اس کے لیے قربانی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نصرت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی نصرت ہوگی عملاً کس شکل میں؟ من انصاری الی اللہ، کوئی داعی الی اللہ جو ہے، یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ جنوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم سنا ہے، اور یہ واقعہ نخلہ میں پیش آیا تھا جبکہ طائف سے واپس آپ تشریف لا رہے تھے، تو وادی نخلہ میں قیام تھا، فجر کے وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ امام تھے، ایک امام اور ایک مقتدی، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے ساتھ تھے، لہذا حضور امامت فرما رہے ہیں، زید ابن حارثہ جو ہے وہ آپ کے مقتدی ہیں۔ جو فجر کی نماز میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر وہاں سے ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خود گویا کہ ان کا رخ ادھر کر دیا تھا کہ وہ وہاں جائیں اور آپ سے وہ اللہ کا کلام سنیں۔ اس کے بعد انہوں نے جاتے ہی جو کہا ہے، اپنی قوم کو جو دعوت پیش کی ہے اور جو تبلیغ کی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اے لوگو، اس اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو، قبول کرو، ایمان لاؤ اس پر۔ تو در حقیقت داعی اللہ وہ اللہ کے رسول ہوتے تھے، اور اب ظاہر بات ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب امتی ہوں گے، اب وہ رسول اور نبی نہیں ہوں گے، لیکن کوئی داعی اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والے جو اس کے بھی مددگار ہیں لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے قبر بستہ ہو جائیں، یہ ہے در حقیقت کے جو حیت ترکیبی بنتی ہے کسی ایسی اجتماعیت کی کہ جو اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آئے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جس کے لیے جہاد اور قتال کی پرزور دعوت پر یہ سورۃ الصف مشتمل ہے۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔